ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأخبرني إن فيها قزرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قزرا أو أذى فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس حدیث کو حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے ابو داود شریف میں باب الصلاۃ فی النعل کے ضمن میں نقل کیا ہے. الصلاۃ فی النعل کا معنی ہے جوتے پہن کر یا جوتوں سمیت نماز پڑھنا. الصلاۃ فی النعل نماز پڑھنا جوتوں میں، جوتے پہن کر جوتوں سمیت نماز پڑھنا. یہ عنوان قائم کیا ہے. پھر اس عنوان کے ذیل میں 2-4 احادیث نقل کی ہیں. انشاءاللہ العزیز وہ احادیث عرض کی جائیں گی، پھر اس سے متعلقہ مسائل عرض کیے جائیں گے. آج کے درس میں صرف یہ حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ عرض کیا جاتا ہے. باقی انشاءاللہ العزیز اس کی کچھ تفصیلات کل کے درس میں آئیں گی. اس حدیث میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اہل علم نے مکثرین کے لقب سے یاد کیا ہے. مکثرین وہ 7 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 1000 سے زائد نقل کی ہیں. 1000 سے زائد احادیث نقل کرنے والے مکثرین کثرت سے، یہ ہے کاف ثا را یا مکثرین. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 7 خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یصلی باصحابہ اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، جماعت ہو رہی ہے. اذ خلع علیہ، اذ اچانک، خلع آپ نے کھینچے، نہ علیہ اپنے جوتے، آپ نے اچانک اپنے جوتے اتار دیے. اذ خلع اچانک، فوراً آپ نے نماز ہی میں اپنے جوتے اتارے. فوضعہما عن یسارہ، آپ نے وہ جوتے اپنی بائیں سمت میں، بائیں جانب میں رکھ لیے. فلما رأى القوم ذلك، جب قوم نے یہ دیکھا، یعنی قوم سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ دیکھا تو القوا نعالہم، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی ظاہر ہے نماز پڑھ رہے تھے جوتے پہنے ہوئے، جوتوں سمیت سارے نماز پڑھ رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے تو صحابہ کرام نے بھی اتار دیے. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، قال آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، اے صحابہ تمہیں کس بات نے آمادہ کیا کہ تم نے اپنے جوتے اتار دیے؟ یعنی تم نے نماز میں جوتے کیوں اتارے؟ تو قالوا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، آقا ہم نے تو وہی کرنا تھا جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار لیے فالقینا نعالنا، ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال وہی شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وہی نماز کا طریقہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار لیے، ہم سمجھے کہ شاید حکم آ گیا ہے، تو آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی جوتے اتار لیے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی ذہن میں آ گیا جو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا عمل قلیل دوسرا دیکھنے والا اس کو پتہ چلے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، عمل قلیل مفسد صلاۃ نہیں ہے، تھوڑا سا کام کر لینا ضرورت کے تحت، عمل قلیل تھوڑا کام یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ جیسے آج کل عام ہوتا ہے نماز کے دوران ہی کسی کے فون کی بیل بجنا شروع ہو گئی، اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بیل بند کروں گا تو پتہ نہیں نماز میں کیا خلل آ جائے گا، یہ نہیں پتا کہ بیل بجنے سے کیا خلل آ رہا ہے، تو ایسا شخص نماز کی حالت میں اپنے بیل کو بند کر سکتا ہے۔ اگر پھر بھی بیل بند نہیں ہو رہی تو ایک ہاتھ سے موبائل جیب سے نکال کے موبائل کو آف کر سکتا ہے، یہ عمل قلیل ہے، اس کی اجازت ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتارے اور صحابہ کرام نے بھی یہ جوتے اتارے، تو اس سے جواز ثابت ہو گیا کہ ضرورت کے تحت ایسا کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے فقہاء نے ایک بڑا باریک سا نقطہ لکھا ہے جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ بھئی نماز کے دوران حالت ایسی ہو، کیفیت ایسی ہو، وہ عمل کرتے ہوئے کہ دوسرا دیکھنے والا سمجھے کہ نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ اب دیکھنا کسی شخص نے دونوں ہاتھ چھوڑے ہوں اور کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اپنا کام کیے جا رہا ہے، دوسرا دیکھنے والا وہ خیال نہیں کر سکے گا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اتنا ایسا عمل قلیل تھوڑا سا کام دیکھنے والا دوسرا آدمی اسے پتہ چلے کہ یہ شخص نماز کی حالت میں ہے، تو ایسا عمل قلیل وہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے، صحابہ کرام نے جوتے اتار دیے، اور پھر صحابہ کرام نے وجہ یہ بتائی کہ رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے تھے، ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل علیہ السلام اتانی، فرمایا میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، فاخبرانی، جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی تھی، ان فیہما قذرا، کہ جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، قذر نجاست، گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو جب جبرائیل امین نے آ کے مجھے خبر دی تو میں نے جبرائیل کے خبر دینے کی وجہ سے جوتے اتار دیے، کیونکہ اس میں گندگی لگی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے گندگی کی حالت میں نہ کپڑا پہنا جا سکتا ہے نہ جوتا پہنا جا سکتا ہے، میں نے تو اس لیے جوتا اتار دیا تھا۔ وقال، اور پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، فلینظر، وہ دیکھے، فإن رأى فی نعلیہ قذرا او اذن، اگر اس کے جوتے میں گندگی ہے یا کوئی اور ناپاک بری چیز لگی ہوئی ہے، فلیمسحہ، اسے صاف کرے، گندگی کو دور کرے، ولیصلی فیہما، اور جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے تھے، فاخبرانی، جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں یہ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو جب تک جبرائیل امین تشریف نہیں لائے، وحی نہیں آئی،
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتوں سمیت نماز شروع کی اور آپ نماز پڑھتے رہے، اور جبرائیل امین کے تشریف لانے کے بعد، حاضری کے بعد، وحی کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جوتوں میں ایسی گندگی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی تھی اور آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے یہی واقعہ بیان کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خدا، جو اللہ آپ کے نجاست زدہ جوتوں کو آپ کے وجود پہ برداشت نہیں کرتا، وہ نجس بیوی کو آپ کے بستر پہ کیسے برداشت کر لے گا؟ وہ خدا تو آپ کے نجس لگے ہوئے، نجاست لگے ہوئے جوتوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ خدا آپ کے وجود پہ، آپ کے جسد اطہر کے ساتھ اور آپ کے بستر کے ساتھ ناپاک نجس بیوی کو کیسے برداشت کر لے گا؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی وقت اطلاع ہوئی، اسی وقت پتہ چلا جب وحی آئی، وحی کے آنے سے پہلے آپ کو کوئی پتہ نہ چلا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پورا باب ہے الصلاۃ فی النعل کا، جوتوں سمیت نماز پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔